سب بھائیوں نے مل کے جا کے اپنے باپ سے پوچھتے ہیں. سب نے کہا کہ ابا جان، اے میرے باپ، اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، ان کے بارے میں ہم کو پیار نہیں کیا، ہم کو اعتبار، ہم کو بھی ان کے اوپر پیار ہے، وہ بھی ہمارے باپ کے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، حالانکہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ان کے اچھے برے بھی ہم خیال کرتے ہیں. آپ ان کو کل کے روز ہمارے ساتھ بھیج دیے. کل کے روز ہم چروایا، یہ بکریاں کو چرانے کے لیے جاتے ہیں نا، تو ہم یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جائیں گے. آپ ان کو کل کے روز ہمارے ساتھ بھیجیے کہ ذرا وہ کھاوے اور کھیلے. یعنی جو کھانا ہم گتی بن کے لے جاتے تھے نا، اس سے پہلے زمانے میں ابھی بھی جب جنگل کو جاتے تو ساتھ کھانا اور پانی لے کے جاتے. اسی طریقے سے بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے یا اونٹوں کو چرانے کے لیے جاتے تو اس ٹائم پر وہ کھانا لے جاتے، تو کھیل کود میں رہتے وہ جانور زمین پر گھاس بھوس کھاتے رہتے ہیں اور شام کو لوٹ آتے ہیں. اس طریقے سے بھی کل کے دن یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ بھی کھاوے اور کھیلے اور باہر کی دنیا کو بھی دیکھ لے. ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہو، کل کے دن ہمارے ساتھ بھیج دو کر کے اپنے باپ سے انہوں نے درخواست کی، اور ہم ان کی پورا حفاظت رکھیں گے. دیکھو انہوں نے جھوٹے بات دماغ کے اندر ایک بات ہے، زبان پر ایک بات کہا دیا، اور ہم ان کی پوری حفاظت کر رکھیں گے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو یہ بات غم میں ڈالتی ہے، تو معلوم ہو گیا یوسف علیہ السلام کو آگے والے کیا باری میں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے پر بھروسہ کیے، صبر سے بیٹھے رہے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ اس کو تم لے جاؤ، اور میں یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جاوے اور تم اس سے بے خبر رہو. اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے دل کی بات جو انہیں کا دل میں جو ایمان کے حساب سے اور ان کے علم کے حساب سے جو بات آئی وہ بات کہہ دی. تو آپ بولے کہ اگر ان کو کوئی بھیڑیا کھا جاوے اور ہم ایک جماعت موجود ہو، تو ہم بالکل یہ گئے گزرے ہوئے، اتنا ناکام ہو گئے ہم کہ ہم اپنے بھائی کو لے کے گئے. ہم 11 بھائی ہے، ایک جماعت ہے، اور ہمارے بیچ میں یعنی یوسف علیہ السلام کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گی. اس طریقے سے وہ کیا ان کو دل جوئی کر دیا، ہمت افزائی کر دیا. سو جب ان کو لے گئے، جب یوسف علیہ السلام کو کیسا بھی باتیں بول کے ان کا دل کو بھیلا کے یوسف علیہ السلام کو ان سے جدا کر کے اپنے ساتھ لے گئے. جب گھر سے باہر ہو گئے تب سے تانا دینا شروع کر دیا یوسف علیہ السلام کو، ادھر سے گھسا مارنے لگے بھائیوں نے. جب ان کو لے گئے اور سب نے فقط عزم کر لیا کہ ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دے، اس بات کو بالکل دل میں جما کے رکھ لیا، اور آپس میں ان لوگوں نے ان کو بھی تانے دیتے رہے، کوئی گھوسے مانتے رہے، وہی کلے پر مارتے رہے. وہ تو بچے تھے، وہ بولتے کہ میں نے کیا قصور کر دیا میرے بھائی، میرے کو کیوں مارتے ہو، مجھے تو میرے ابا سے آپ نے یہ بات کہا کہ بلا لیا کہ میرے کو کھیلے کھائے اور میں ان کی حفاظت کر کے لے آؤں گا بول کے. میرے باپ سے تو آپ نے مجھے لے آیا اور مجھے باہر لا کے میرے کو مارتے ہیں اور مجھے مارنے کی کوششیں کرتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے کر کے وہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا. لیکن انہوں نے ان کا ایک بات نہیں سنی، لیکن ان کا دل میں یہی تھا کہ ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال کے آئے، اپنے باپ کو کوئی جھوٹ موٹ کے باتیں بتائے.
اور ہم نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ تم ان لوگوں کو یہ بات جتلا دو گے کہ اور وہاں پہچانیں گے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعہ یوسف علیہ السلام کو بتلا دیے۔ کیا بتلا دیے؟ یہاں پر دیکھو بھائی انگلی دکھا کے بتا رہا ہوں۔ اور ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ تم ان لوگوں کو یہ بات جتلا دو گے اور وہ پہچانیں گے بھی نہیں۔ آئندہ قصہ آئے گا، آئندہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعہ یوسف علیہ السلام کو بتلا دیا۔ اور کنویں میں جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ بھائیوں نے ان کو پھینک دیا تو جبریل علیہ السلام نے ان کو تھام لیا اور ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا اللہ کی نگرانی میں۔ تو کنویں میں بھی وہ یوسف علیہ السلام نے حفاظت میں رہ گئے، حفاظت میں رہ گئے۔ اور وہ لوگ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے پہنچے، جو کرنا تھا وہ کر دیے اور آگے بھانا کیا بولتے آگے، اور وہ لوگ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے پہنچے، کہنے لگے ابا ہم سب تو آپس میں دوڑنے میں لگے گئے، ادھر شرارے دے کر کے کھیلنے لگ گئے اور اپنے سامانوں کے پاس میں اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو بٹھا کے رکھ دیا۔ دیکھو وہاں پر کیا بولے باپ سے، یہ ہمارے ساتھ کھائے کھیلے، لیکن ان لوگوں نے کیا بول رہے، ہم لوگوں نے آپس میں کھیل کود میں ہم مست مزے میں تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے چیزوں بست کے پاس چھوڑ دیا۔ وہاں پر کیا بولے، ہم نے ان کو حفاظت کریں گے، ہمارے ساتھ کھیلے کودے، لیکن دل میں ایک بات تھی، زبان پر ایک بات ظاہر کر دیا اور یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے جدا کر کے آپ نے ساتھ لے آئے اور جو ارادہ تھا وہ کر گزرے اور اپنے باپ کو جا کے جھوٹ موٹ کے باتیں کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا اور آپس میں ہم کھیلنے لگے، پاس ایک بھیڑیا ان کو کھا گیا، ایک بھیڑیا جنگل سے آ گیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کے وہ اب ان کو یعقوب علیہ السلام کو بتلانے لگے، اور آپ تو ہمارا کہے کو یقین کرنے لگے، ہم کتنا بھی سمجھائے آپ ہمارے بات کو کہے کو یقین کریں گے۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہے، یعقوب علیہ السلام کو بو آتی ہے، آگے قصے میں معلوم ہو جائے گا، یعنی ان کو اس کا بات سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم دے دیا، لیکن انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے اپنے علم کو ظاہر نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ کر دیا اور صبر کر دیا۔ اس قصے میں یعقوب علیہ السلام کا یہی ہے، اللہ پر صبر کیا اور بھروسہ کیا۔ گو ہم کیسے ہی سچے ہو، آپ کس بات کو ہمارے باریں گے، ہمارے بات کو آپ تو ہمارے کہے کو یقین کرنے لگے کہ ہم گویا کیسے ہی سچے بات کہہ دیے۔ تو اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں جھوٹ موٹ کا قمیض میں جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے۔ دیکھو یہاں پر فائدہ بھی لکھا ہے، یعقوب علیہ السلام نے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہوا، تم لوگوں نے جھوٹ موٹ کا خون لگا کے یہ بات میرے پاس بتائی، ایک راز کر دیا آپ لوگوں نے، یہ بات بنا لی ہے، سو صبر ہی کروں گا، دیکھو صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا۔ یہ صبر کرنے سے وجہ سے ہم کو یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم پڑا، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان میں اللہ ہی مددگار ہے۔ جو باتیں تم کر کے، جو تدبیریں تم کر کے، جھوٹ موٹ کے باتیں تم مجھے بتاتے ہو، اس میں اللہ گواہ ہے، اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی مدد کرے گا، میں صبر ہی کریں گا، اس میں شکایت کا نام نہ ہوگا۔ اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے